السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنا دین سننے اور سنانے کے لیے اس جگہ جمع فرمایا۔ وگرنہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر باتیں تو کر رہے ہوں گے، جو ادھر ادھر گھوم کر اپنا وقت تو ضائع کر رہے ہوں گے، جو اپنے گھروں میں بیکار بیٹھ کر انٹرنیٹ کے سامنے نہ جانے کیسی کیسی چیزیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ نے اس کو یہ توفیق نہیں دی کہ یہاں قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں دین کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ نے اس کو اس توفیق سے باہر رکھا کہ وہ یہاں آ کر اللہ کے دین کو، قرآن کی بات کو، اسلام کی بات کو سنے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ اور آپ پہ بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، وقت بڑا مختصر ہے۔ حضرات علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، 2-3 حدیثیں پڑھ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کو سجایا اور سنوارا، تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر مختلف انواع و اقسام کی مخلوقات کو پیدا کر دیا۔ اگر ہم غور کرتے ہیں تو کم و بیش 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ نے 4 قسم کے مخلوقات کو اعلیٰ و افضل بنا دیا۔ ایک کو اللہ نے انسان کہا، ایک کو اللہ نے حیوان کہا، ایک کو اللہ نے نوری کہا، ایک کو اللہ نے ناری کہا۔ پھر ان 4 مخلوقات میں بھی اللہ نے انسان کے سر پہ اشرف المخلوقات کا عہدہ رکھتے ہوئے 4 مخلوقات میں ممتاز کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان تو پیدا کیے، لیکن انسانوں میں بھی طبقات پیدا کیے، بہت سے طبقوں کو پیدا کیا، لیکن اللہ نے 4 طبقوں کا قرآن کریم میں ذکر کر کے ان 4 کے مقام کو بلند کر دیا۔ ایک کو اللہ نے من النبیین کہا، ایک کو اللہ نے من الصدیقین کہا، ایک کو اللہ نے شہداء کہا، ایک کو اللہ نے صالحین کہا۔ پھر ان 4 طبقوں میں بھی اللہ نے نبیوں کے طبقے کو چن کر تمام طبقات کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ پھر نبیوں کے اندر بھی اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا، سارے نبی اعلیٰ، سارے نبی عرفہ، لیکن ان تمام نبیوں میں بھی اللہ نے 4 نبی کو چن کر سارے نبیوں میں مقام کو اعلیٰ کر دیا۔ ایک کو ابراہیم خلیل اللہ کہا، ایک کو موسیٰ کلیم اللہ کہا، ایک کو عیسیٰ روح اللہ کہا، ایک کو جناب محمد رسول اللہ کہا۔ پھر ان 4 نبیوں میں بھی اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کے سر پہ سارے نبیوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، اللہ نے نبی کے صحابہ بھی پیدا کیے، صحابہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن ان میں بھی اللہ نے 4 کو چن کر نمایاں کر دیا۔ ایک کو ابو بکر صدیق کہا، ایک کو فاروق اعظم کہا، ایک کو عثمان غنی کہا، ایک کو حیدر کرار علی
المرتضی کہا۔ پھر ان 4 صحابہ میں بھی اللہ نے ابو بکر صدیق کے سر پہ سارے صحابہ کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے کتابیں بھی نازل فرمائی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ذکر کیا صحف ابراہیم و موسیٰ، پتہ چلا اللہ نے کتابیں بھی نازل فرمائی۔ بہت سارے نبی پیغمبر ایسے ہیں جن کے اوپر صحیفے بھی نازل کیے، لیکن ان تمام کتابوں اور صحیفوں میں اللہ نے 4 کتابوں کو بلند مقام دیا۔ ایک کو تورات کہا، ایک کو زبور کہا، ایک کو انجیل کہا، ایک کو قرآن کریم کہا۔ پھر ان 4 کتابوں اور صحیفوں میں بھی اللہ نے قرآن کریم کو تمام کتابوں کی سرداری کا تاج پہنا دیا۔ تو یہ قرآن کریم کا مرتبہ ہے۔ آج کے اس جلسے کے اندر کچھ حفاظ کرام کی دستار بندی بھی غالباً ہونی ہے، مدرسے کی سنگ بنیاد بھی رکھی جائے گی۔ نوجوانوں، قرآن کا کیا مقام ہے، آئیے میں آپ کو 1-2 حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اقرأوا القرآن۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اے نبی ہم قرآن کیوں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کیوں کریں، قرآن کو سینے سے کیوں لگائیں؟ یاد رکھیے، دنیا کے اندر اگر کوئی چیز پڑھی جاتی ہے اس کا فائدہ یا نقصان ہوتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے اس کے فائدے یا نقصان ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے جس کا جو سبجیکٹ اچھا ہوتا ہے اس کو وہ چوز کرتا ہے، لیکن کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جس کو پڑھنے کے بعد نقصان بھی ہوتا ہے۔ کوئی ڈائجسٹ لے لیجئے، رسالہ لے لیجئے، اخبار اور میگزین لیجئے، تمام چیزوں کے پڑھنے کے کچھ نہ کچھ فائدے ہیں، کچھ نہ کچھ نقصان ہے۔ اے اللہ کے نبی، قرآن پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ قرآن ہم کیوں پڑھیں؟ قرآن سے وابستگی کا اظہار کیوں کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامہ، قیامت کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشانی میں مبتلا ہوگا، ہر شخص ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگے گا۔ قوم پریشان ہو کر آدم کے پاس جائے گی، آدم میری سفارش کیجئے، آدم کہیں گے نفسی نفسی، میں خود پریشان حال ہوں۔ موسیٰ کے پاس جائے گی، وہ بھی نفسی نفسی کہہ کر برات کا اظہار کریں گے۔ عیسیٰ کے پاس جائے گی، وہ بھی اپنا پلہ جھاڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامہ، اے لوگو قرآن پڑھو، قرآن پڑھانے والوں سے محبت کرو، قرآن پڑھنے والوں کے سر پہ دست شفقت پھیرو۔ جس جگہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس سے الفت رکھو، اس سے محبت رکھو، اس سے بغاوت نہ کرو، اسے ٹیڑھی نظروں سے نہ دیکھو، اس لیے کہ قرآن جو پڑھتا ہے قیامت کا میدان ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ایسا ہولناک منظر ہوگا جس دن باپ بیٹے سے نفرت کرے گا، ماں بیٹی سے دور بھاگے گی، بھائی بھائی میں تفرقہ ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ وہ ماں جو جب بچہ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اسے سینے سے لگاتی ہے، دلار کرتی ہے، پیار کرتی ہے، بچہ پیشاب کرتا ہے، ماں گیلے پہ سوتی ہے۔ دسمبر کی سخت سردی کے اندر، جنوری کی سردی کے اندر ماں گیلے پہ سوتی ہے، بچے کو سینے پہ لٹاتی ہے، بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ اتنا عظیم باپ جو بچے کی خوشنودی کے لیے، بچے کے آرام کے لیے اپنے گھر بار کو تیاگ دیتا ہے، پردیس چلا جاتا ہے کمانے کے لیے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے بچے کی خوشنودی کے لیے ہر طرح کی مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، یوم القیامہ، قیامت کا میدان ہوگا، حد سے زیادہ پیار کرنے والا باپ بچے کو دھکا دے گا، ماں بچے کو نہیں پہچانے گی، ہر ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے لوگو قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن ایسے وقت میں بھی شفیع لاصحابی، اپنے پڑھنے والے کی، اپنے سننے سنانے والے کی، اپنی زندگی میں قرآن کو اتارنے والے کی، قرآن سے محبت کرنے والوں کی، قرآن سے لگاؤ اور دلچسپی کو ظاہر کرنے والوں کی کیا کرے گی؟ سفارش کرے گی، اور قرآن کی سفارش کی برکت سے اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ کیسے مغفرت فرمائے گا؟ آئیے سنتے چلتے ہیں۔ علماء حضرات کی موجودگی میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، سورۃ البقرہ وآل
آل عمران یشفعان عن صاحبہما سورۃ البقرہ اور آل عمران اللہ رب العزت کے سامنے صاحب قرآن کی سفارش کرے گی، اللہ کے سامنے اللہ رب العزت سے جھگڑا کرے گی، اللہ سے کہے گی اے اللہ میں تو تیرا کلام ہوں، اس بندے کو آپ سزا نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس بندے نے مدرسہ منبع المعارف قمریہ بنسی پور کے اندر، جب بنسی پور کے لوگ راتوں کی تنہائی میں اپنے نرم نرم بستروں پہ سو رہے ہوتے تھے، اپنے لحاف کے اندر خراٹے مار رہے ہوتے تھے، اچھی نیند لے رہے ہوتے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے نونہال چھوٹے چھوٹے بچے صبح 4:30 بجے اٹھ کر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد قرآن کو کھولتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اے اللہ تو ہی طاقت والا ہے، تو ہی قدرت والا ہے، اے اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی تھی، یہ صبح کے وقت ٹھنڈی ہو گرمی ہو برسات ہو قرآن کریم کو کھول کر تجھے یاد کرتی تھی، صرف اور صرف یہ تجھے یاد کرتے تھے رضائے الہی کے لیے، تیری مغفرت کے لیے، جنت کی طلب کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اس لیے اے اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتی ہوں، تو میری سفارش قبول فرما۔ یہ کون کہے گا؟ قرآن کہے گا۔ اب جب قرآن کریم سفارش کر دے گا تو اللہ رب العزت صاحب قرآن کے سامنے کیسا معاملہ فرمائیں؟ اللہ فرمائے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن کریم اللہ کی کتاب کی صورتیں سفارش کرے گی، اللہ کہے گا ہاں میرے بندے اقرأ ورتق ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها، کہ قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، جہاں تو آخری آیت پر پہنچے گا وہی تیرا آخری ٹھکانہ اور مقام ہوگا۔ یہ قرآن کریم پڑھنے والے کا مقام ہے۔ وہ والدین بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے لخت جگر کو اپنے سے دور کر کے قرآن پڑھنے کے لیے مدرسوں کے اندر بھیجا۔ کیا مقام ہے والدین کا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہ والدین جو اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر بھیج کر حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال کرا چکے ہیں، ان کے سروں پہ سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا، وہ تاج اتنا زیادہ چمکدار ہوگا کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ رب العزت فرمائے گا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اس مدرسے کے اندر، مدرسوں کی چہار دیواری کے اندر پڑھنے والے چھوٹے سے حافظ قرآن کھڑے ہوں گے، کہیں گے اے بار الہ آپ ان کو کیوں جہنم میں ڈال رہے ہیں؟ اللہ فرمائے گا اس کے اعمال اچھے نہیں، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ باتیں میں اپنے انداز خطابت میں کہتا ہوں کہ اللہ فرمائے گا اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ حافظ قرآن کہے گا اے اللہ جب ہم قرآن کریم پڑھنے کے لیے، حفظ قرآن کرنے کے لیے مدرسے آتے تھے، یہ ہمارے محلے کے ہمارے چچا جان لگتے ہیں، یہ آ کر ہمارے سر پہ دست شفقت پھیرا کرتے تھے، وہ ہمارے لگتے ہیں، وہ آ کر ہمیں اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے، یہ بھی ہمارے محلے کے ہیں، یہ ہمارے کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے، یہ صاحب ہمارے سونے کا انتظام کیا کرتے تھے، اے اللہ یہ تو ہماری بھلائی کے لیے کام کیا کرتے تھے، اے اللہ
जब हम कुरान करीम पढ़ने के लिए इस मदरसे में आए थे, टूटी फूटी झोपड़ी में पढ़ रहे थे, ये मोहल्ले के लोग या ये इंसान, ये मुसलमान जिसके लिए आपने जहन्नम का फैसला किया है, हमारे मदरसों के लिए कोशिशें किया करते थे, हमारे मदरसों के लिए अच्छे मशवरे दिया करते थे। ऐ अल्लाह, तुझे तेरा कुरान का वास्ता, इन तमाम लोगों की तू मग़फ़िरत फरमा और अल्लाह हाफिज़ कुरान की बरकत से, सिफारिश से ऐसे 10 आदमियों की मग़फ़िरत फरमाएगा जिसके लिए जहन्नम में जाने का फैसला हो चुका हो। ये कुरान करीम का मकाम है। आइए, जिस जगह कुरान करीम पढ़ा जाता है वो जगह कितनी अजीम होती है। एक हदीस पढ़कर मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। एक रात है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं, हजरत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। किताब फ़ज़ाइल कुरान मिशकात शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हजरत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रात की तन्हाई है, अल्लाह के नबी के जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, कुरान करीम पढ़ रहे हैं। जहां खजूर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है उसी जगह बैठकर कुरान करीम पढ़ रहे हैं। जो ही कुरान करीम पढ़ना शुरू करते, पास में घोड़ा बंधा हुआ है, उसके पास ही चारपाई पे उसका बेटा छोटा यहया लेटा हुआ है, वो बच्चा बीमार है। ये सहाबी उसैद बिन हुज़ैर कुरान पढ़ते हैं, घोड़ा बिदकने लगता है, खामोश हो जाते हैं, फिर पढ़ना शुरू करते, फिर घोड़ा बिदकने लगता, उछल कूद करने लगता, ये सहाबी फिर खामोश हो जाते, फिर पढ़ना शुरू करते, फिर घोड़ा जोर जोर से बिदकने लगता। इस सहाबी को खौफ हुआ कि कहीं ये घोड़ा मेरे बच्चे यहया को नुकसान न पहुंचा दे। तिलावत कुरान तर्क कर दिया, तिलावत कुरान बंद कर दिया। घोड़े के पास जाते हैं, क्यों बिदक रहा है? घोड़े के पास जाने के बाद जब आसमान की तरफ नजर उठाते हैं, मिस्ल सुन्ना, आसमान की तरफ देखते हैं कि एक बादल है, बादल का एक छोटा सा टुकड़ा है, उनमें सितारों का झुरमुट है और वो बादल का टुकड़ा ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है। थोड़ी देर देखते हैं, वो बादल का टुकड़ा गायब हो जाता है। उन्हें घबराहट होती है। सुबह होती है, नमाज के बाद हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पहुंचते हैं। ऐ अल्लाह के नबी, अपना वाकया सुनाते हैं। मैं रात कुरान करीम की तिलावत कर रहा था, तिलावत करते वक्त मैंने देखा घोड़ा बिदकने लगा, मैंने तिलावत बंद कर दी, फिर शुरू की, फिर बंद की, यही माजरा चलता रहा। फिर आखिर हमने कुरान करीम पढ़ना बंद कर दिया। जब मैं घोड़े के पास आया, अपने बच्चे को देखने के लिए आया, हमने आसमान में देखा कि एक बादल का टुकड़ा है जो सितारों की तरह चमक रहा है, बड़ा खूबसूरत मंजर है। वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाते हुए वो गायब हो गया। अल्लाह के नबी, माजरा किया है। हुजूर ने कहा, उसैद, उसैद, तू जो कुरान करीम पढ़ रहा था, तेरे कुरान करीम के पढ़ने को फरिश्तों ने इतना पसंद किया, इतना पसंद किया कि जिस जगह तू कुरान करीम पढ़ रहा था, अल्लाह के नूरी फरिश्ते उस जगह आकर कुरान करीम को सुनने के लिए आए थे। तूने तिलावत बंद कर दी। याद रखना उसैद, अगर तू कुरान करीम पढ़ता रहता तो सुबह फजर की नमाज होती, सहाबा किराम अपने घरों से नमाज को निकलते, हर एक सहाबी मदीने का अपनी आंखों से अल्लाह के फरिश्ते को देख लेता। तो जिस जगह कुरान करीम पढ़ा जाता है उस जगह अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। जिस इलाके में पढ़ा जाए उस इलाके में अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। जो कुरान करीम पढ़ता है उस पे अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने वालों की जो मदद करता है, खा वो किसी भी तरीके से हो, अल्लाह उसके साथ भी खैर का मामला फरमाता है। इसलिए ऐ नौजवानों, मैं आपसे कहता हूं कि कुरान करीम पढ़ने वाले बने, कुरान करीम पढ़ने वालों से दोस्ती करने वाले बने, उससे मोहब्बत का इजहार करने वाले बने। याद रखिए, आप कुरान करीम पढ़ने वालों से ताल्लुक का इजहार करेंगे, मदरसों से मोहब्बत का इजहार करेंगे, दुनिया में भी अल्लाह कामयाब करेगा, आखिरत भी आपका कदम चूमेगी। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूब, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।
حضرت والا نے ہمیں اور آپ کو قرآن کے